نیشنل اسمبلی میں ہمارا احتجاج ہے، اس کے سلسلے میں بھی بات کی ہے۔ میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پہ صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ انصاف کی جو اصول ہے اور کرمنل لا کے مسلم اصول ہے کہ پراسیکیوشن کو اپنا کیس بلا شک و شبہ فرو کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پراسیکیوشن اس میں ناکام ہو چکی ہے، فیل ہو چکی ہے، یہ انفیئر اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے۔ ایک کیس ایسا بنایا گیا ہے جس میں سرکار کا آج بھی اس عدالت میں یا کسی بھی فورم میں یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ 190 ملین ہمارے ہیں۔ اس کیس کا ابتداء میں نام تھا القادر ٹرسٹ کیس، وہ صرف اس کا نام اس لیے چینج کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالے کہ یہ 190 ملین کرپشن کا کیس ہے، جبکہ یہ کیس کرپشن کا ہے ہی نہیں۔ میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پلیز چارج شیٹ نکال کے دیکھ لے، کیا خان صاحب پہ کوئی ایسا چارج لگایا گیا ہے کہ آپ نے 190 ملین روپے غبن کیے ہیں؟ یہ ٹی ٹی والوں پیسے نہیں ہیں، یہ وہ فالودے کے اکاؤنٹوں سے جو پیسے نکلتے تھے، یہ وہ کیس نہیں ہے۔ ان پہ کہا گیا تھا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہوئی ہے، لیکن یہ مس یوز آف اتھارٹی سرکار ثابت نہیں کر سکی۔ سرکار کے گواہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ پیسے جو پاکستان آئے تھے یہ منی لانڈرنگ کے پیسے نہیں تھے۔ سرکار کے گواہ نے یہ مانا کہ یہ پیسے اللیگل پروسیڈز نہیں ہے۔ سرکار کے گواہ نے کہا کہ خان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سرکار کے گواہ نے کہا کہ اس کیس سے سرکار کا لاس نہیں ہوا ہے۔ بی بی کو آپ نے کنوکٹ کر دیا اور آپ نے یہ نام دیا کہ اس نے ایڈنگ اور ایبٹنگ کی ہے۔ بتائیں کون سی معاونت بشرا بی بی نے کی ہے خان صاحب کی جس کی وجہ سے آپ سزا دے رہے ہیں؟ کوئی ایک چارج بتائیں۔ کوئی چارج وہاں نہیں ہے۔ اس کو سزا صرف اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کی بیوی ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ بی بی فقط ایک ٹرسٹی ہے، خان صاحب بھی فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ ٹرسٹی کبھی اونر نہیں بنتے، بینیفیشری نہیں بنتے، وہ مالک نہیں بنتے، چاہے آج ہو یا 10 سال بعد ہو۔ یہ پراپرٹی، یہ القادر یونیورسٹی، اس کے پروسیڈ سارے کے سارے اس ٹرسٹ کے ہوں گے، عوام کے ہوں گے، پبلک کے ہوں گے، یہ خان صاحب کے ذاتی نہیں بنتے۔ اس لیے یہی میرا کہنا تھا اس کیس کے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ دوسری ایک چیز کا ذکر کروں گا، یہ میرے سننے میں آیا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات پہ ہم ٹیم اس لیے نہیں بنائیں گے کمیشن کہ جو کیسز عدالتوں میں پڑے ہوں اس پہ آپ کمیشن نہیں بنا سکتے۔ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ساری دنیا میں کمیشنیں بنتی ہے، اور کمیشنیں تو ایون کنوکشن کے بعد بھی بنتی ہے۔ لوگ اپنے نام کلیئر کرنے کے لیے، اسٹگما ختم کرنے کے لیے کمیشنیں بنواتی ہے۔ انڈیا میں سب سے بڑی مثال بابری مسجد کے بعد بمبے کے رائٹس ہوئے تھے، اس پہ کمیشن بنا، ٹرائل کورٹوں میں بھی کیسز تھے۔ گجرات میں ٹرین چلایا، باقی سارے رائٹس ہوئے، اس پہ بھی کمیشن بنا۔ کرناٹکا میں چرچ جلوائے گئے، بڑے فسادات ہوئے، اس پہ بھی کمیشن بنا، اور وہ کیسز کورٹوں میں بھی تھے۔ تو کورٹوں والے کیسز میں بھی کمیشن بن سکتے۔ خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر 7 دن میں کمیشن نہیں بنتا پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں حکومت کی کمیٹی کے ترجمان سے بصد احترام یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان مذاکرات کو آپ کامیاب کریں۔ ان مذاکرات کی کامیابی اس ملک کی کامیابی ہے۔ 7 دن ابھی کچھ 1-2 دن باقی ہے، کمیشن کی طرف ضرور بڑھے تاکہ مذاکرات ہو، ملک اور قوم کے لیے ہو۔ پرسوں بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں، ملک کی خاطر کر رہا ہوں، میں خود مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ڈیل کر کے میں باہر نہیں آؤں گا، میں عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر آؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن مذاکرات ملک کے لیے بہتر ہے۔ یہ میں کہہ رہا تھا۔ مجھے احساس ہے کہ کافی لوگ بولے ہیں، میں زیادہ لمبا نہیں بولتا، اور میرا آج کا جو 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انشاءاللہ کل جو یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس ہے، کل اس کے خلاف جو ہے نا تحریک انصاف باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو ہے نا اپنا ریٹ داخل کرے گی، اور اس کی تیاری وہ مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے امید ہے کہ انصاف کے تقاضی پورے ہوں گی، اور انصاف کے تقاضی ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر اس کیس کو سنا جائے گا، اور اس میں کوئی باعث پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو عدلیہ کے اوپر جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ عدلیہ بہت کمپرومائز ہو گئی، اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو اس کے بارے میں کوئی توقع تھا، کوئی لوگوں کا سوچ تھا کہ یہاں سے انصاف ملے گا، 26ویں آئینی ترمیم نے عدالتی نظام کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے، اور اس کے خلاف ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پارلیمنٹ کا آپ نے حال دیکھا، حکومت سے پارلیمنٹ نہیں چلائی جا رہی. ابھی جو ہے نا ہم نے واک آؤٹ کیا، ہمارا جو گولی کیوں چلائی، یا جو 26 نومبر اور جو 9 مئی کے لیے ہمارے جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب نے اس پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر دینا چاہا، لیکن ہمیں بات کرنے نہیں دی گئی. پارلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو کرنٹ ایشوز ہیں، آپ کی سنجیدہ میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا، پارلیمنٹ بھی ریڈنڈنٹ بن گئی ہے، وہ مؤثر نہیں رہی، اور پارلیمنٹ جو ہے نا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے، اور جو خاص کر افغانستان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، مجھے اس میں انتہائی غیر سنجیدگی نظر آئی ہے. مجھے اس پہ انتہائی تشویش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملات کو جذبات کے بجائے سنجیدگی سے اور ڈپلومیٹک چینل سے حل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے رواج اور طریقے کے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں جو بارڈر ایریا سے اور مرج ایریا سے، خاص کر وزیرستان اور